Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube another video. Also hope you all are doing good. So let's start न्यू वीडियो. आज हम बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे. जैसे कि हमारा माशरा है जहाँ पे हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, फ़रेब करते हैं. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे. देखिए, ये जो दिल दुखाना हुआ, धोखा देना हुआ, ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में नॉर्मलाइज हो गई है, इतनी आम हो गई है कि हम सोचते ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह अजीम है. किसी का दिल दुखाना ऐसा है जैसे कि खाने काबा को ढाना, नाउज़ बिल्लाह. लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये इस पर एक हदीस भी है जिसने किसी को भी धोखा दिया वो हम मुसलमानों में से नहीं, इवन किसी नॉन मुस्लिम को भी धोखा दिया. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी को नॉन मुस्लिम को भी धोखा दिया, ये उसके साथ गलत किया तो उसने मेरे साथ गलत किया. तो हमें ये देखना है कि हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे, हम किसी को हर्ट नहीं करें और ना किसी को गलत बोले. और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है लेकिन वो 2 गुनाह बिल्कुल भी नहीं करेगा. तो इस वीडियो में मैंने हदीस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो हमारे प्यारे नबी ने बताया कि मेरा उम्मती हर गुनाह करेगा, बस वो 2 गुनाह बिल्कुल भी नहीं करेगा. तो वो गुनाह कौन सा है? एक झूठ बोलना और धोखा देना. तो अगर आज हम देखते हैं कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा नॉर्मल हो गई हैं. किसी को धोखा देना, फ़रेब करना, दिल दुखाना, एक रिश्ते में चीट करना, या चीज़ें आम हैं. क्या हम भूल गए हैं कि हम अल्लाह के सामना कैसा करेंगे? हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम किस तरह हम उनके सामने आ गए. हम भूल गए हैं कि हमें अल्लाह का सामना करना है. जिनको हम पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरी उम्मती हर गुनाह करेगा लेकिन किसी को धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा. हम कैसे सामना करेंगे? हम कैसे एक एक आंसू का उस शख्स का हिसाब देंगे? हमें एक आंसू का जवाब देना है. तो हम क्या करेंगे? इंटेंशन और रिश्ते में ईमानदारी बहुत मैटर करती है. ऐसा ही कारोबार में भी हमारी नीयत, हमारी खालिस नीयत भी होनी चाहिए और नीयत बहुत मैटर करती है. हम देखें कि हमने किसी का हक तो नहीं मारा, किसी को गलत तो नहीं बोला या गलत चीज़ तो नहीं दे दी हमने. और हम देखें, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी आखिरत और दुनिया दोनों भी फना हो सकती है. तो अगर हमने दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहिए तो हमें सबसे पहले हम काम शुरू करें और लेकिन इसका हक न, किसी का हक ना मारे, किसी के साथ गलत ना करें. हमारे नबी ने फरमाया, अगर आपको अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन चाहिए तो बस आप ये 4 काम कर लें, फिर दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी. तो चले बढ़ते हैं. हमारे प्यारे नबी ने कौन से 4 चीज़ें बताई हैं जिससे हमारी दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी. सबसे पहला, झूठ ना बोलें. बेशक हमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है और ना वादा खिलाफ़ी करें और हमेशा हक पर कायम रहें. हराम ना करें. तो दोनों जहां आपके इंशाअल्लाह होंगे. अल्लाह ताला आपसे राज़ी हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करना, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपसे राज़ी हो तो हमें अल्लाह ताला के साथ साथ अपने मामलों को ठीक करना है. और अगर हम चाहते कि हमारे मामलात अल्लाह के साथ ठीक हो तो हमें जिसके साथ हमने गलत किया है सबसे पहले हमें उसके साथ अपने मामलात को ठीक करने. क्योंकि क़यामत के दिन वो शख्स हमारे सामने होगा और अल्लाह सुब्हान ताला हमसे उस शख्स के हर एक आंसू का हमसे जवाब मांगेंगे जिसके साथ हमने छल किया है, फ़रेब किया है, उसे धोखा दिया है. चाहे आप रिश्ते में हो, चाहे आप कारोबार में हो.
تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس معاملات کو اس معاملات کو پہلے اس شخص کے ساتھ بہتر کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاملے لوگوں کے ساتھ بھی بہترین ہو اور ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے آنسوں کی وجہ نہ بنے۔ اور جس کا دل دکھتا ہے تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کوشش کرے کہ جب بھی آپ کو تکلیف ہو، یہ کوئی آپ کا دل دکھائے تو آپ بدلہ لینے کی نہ سوچیں، بلکہ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ ان سے ہم بدلہ لے لیں جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، بٹ ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمیں سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہتر اجر دینے والے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا ہے تو آپ صبر کریں، اور صبر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اجر دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دے دیا یا ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا تو ہم بھی سیم اس کے ساتھ طرح ریونج کریں، بالکل بھی نہیں ایسا کرنا ہے۔ اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک بہترین اجر دینے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ایون انسان کے لیے بھی یہ جس کا آپ نے غلط کیا ہے کسی کے ساتھ، اور نفرت نہ کرے اس شخص کے ساتھ بھی، کوشش کرے اگر کوئی انسان اگر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو آپ اس کے لیے دل میں کوئی کینہ بھی نہیں رکھیں، اس کے ساتھ اسے کبھی نفرت بھری نظروں سے بھی آپ کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو فرشتے ہماری ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو ہمیں جب بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہماری ہر ایک دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ہم بہت زیادہ ہمارے دماغ میں بس ایک ہی رہتا ہے کہ ہم کیسے اس شخص کے ساتھ ریونج کر لیں، تو بالکل بھی نہیں، ہمارے زبان سے کوئی ایسا ورڈ نہیں نکلے کہ کسی کا دل دکھے۔ اور جتنی تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ عبادت کریں بہترین طریقے سے۔ اور ایک مومن کی زندگی میں بہت تکلیف آتی ہے، خوشی کا بھی دن آتا ہے اور غم کا بھی دن آتا ہے، لیکن اس سے بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ آپ اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ضرور پڑھا کریں، اور کوشش کریں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کا میننگ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے معاملاتوں کے لیے کافی ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کو جو بھی ہمارے لیے اچھا فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں ہم اپنے لیے کوئی بھی فیصلہ، تو اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ لیتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام پرابلمس کو سولو کر دیتے ہیں۔ سو پلیز جب بھی کوئی تکلیف آپ کو لگے، جب بھی آپ کا کوئی دل دکھائے، تو یہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے، کوئی بھی تکلیف ہو، تو بس آپ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ سو گائز، میں نے یہ جو ٹاپک ہے میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لی تھی، تاکہ میں آپ کو ہر ایک چیز کلیئرلی بتا دوں کہ دھوکہ فریب کتنی غلط چیز ہے، کتنی بری ہے۔ اس سے آپ کی دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اور اگر آپ ایسی کوئی بھی سچویشن سے آپ گزر رہے ہو نا، تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، آپ سارے معاملات آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور کوشش کریں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیارے اللہ پاک کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا ساتھ چاہیے۔ اور ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم زیادہ تکلیف سے گزریں، زیادہ ہمارا دل دکھا ہوا ہو، ہم تکلیف میں ہوں، اتنی ہی شدت سے اللہ کی عبادت کریں، ان کی طرح رجوع ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔
اور باقی سارے معاملات اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، اور آپ دیکھیں آپ کتنے مطمئن ہوں گے ان کے ہر ایک فیصلے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیے ہوں گے. اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی لائف میں کتنی زیادہ خوبصورت چیزیں اور کتنی زیادہ آپ کے لیے معجزے کر کے رکھے ہوئے ہوں گے. تو کبھی بھی ایسا ہو، کبھی بھی آپ کوئی تکلیف سے گزریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، نماز پڑھیں، جہاں نماز بچھا کر اللہ کو پکاریں، انہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دعا ضرور پڑھیں آپ. سو گائز، یہ موٹیویشنل ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو دھوکے سے گزرے ہوئے ہیں اور جن کا ہارٹ بروکن ہوا ہے، جن کے ساتھ چھل ہوا ہے، فریب ہوا ہے اور کسی نے بہت زیادہ ان کو تکلیف دی ہے. تو کوشش کریں اس شخص کو معاف کرنے کی. یس، یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کسی شخص کو تکلیف دینے کے بعد معاف کرنا، بٹ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس شخص کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں معاف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں یہ ضرور عمل کریں کہ ہم اس شخص کو معاف کر دیں اور اپنے معاملات کو، میں بار بار ایک ہی بات کروں کہ اپنے معاملات کو اللہ پر سونپ کر دیکھیں اور آپ پھر دیکھیں آپ کی لائف کس طرح ہوگی. تو گائز، یہ ویڈیو اب میں یہاں پہ کرتی ہوں اینڈ. ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گا. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.